سورہ نمل کی آیت نمبر 59 سورہ نمل کا 5واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل الحمد للہ، آپ فرمائیے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ خطاب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ پچھلی امتوں کے ہلاک پر اللہ کی حمد بجا لائیں۔ جب کافر، نافرمان، گستاخ ہلاک ہوں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ قل الحمد للہ، آپ کہیے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر، یعنی انبیاء اور مرسلین پر سلام ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، چنے ہوئے بندوں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مراد ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ میں انبیاء، مرسلین، اولیاء اور تمام صالحین داخل ہیں، اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر یا ان کے ساختہ شریک، یعنی بت مراد ہے اللہ بہتر خدا پرستوں کے لیے۔ کیا اللہ بہتر خدا پرستوں کے لیے جو خاص اللہ کی عبادت کریں، اس پر ایمان لائیں اور وہ رب انہیں عذاب اور ہلاک سے بچائے، یا ان کے ساختہ شریک یعنی بت جو اپنے پرستاروں کو، اپنے ماننے والوں کو کچھ فائدہ نہ دے سکیں، یعنی بت جو اپنے پجاریوں کے کچھ کام نہ آ سکیں۔ تو جب ان میں کوئی بھلائی نہیں، وہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، تو ان کو پوجنا اور خدا معبود ماننا نہایت بیجا ہے، فضول ہے اور تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر یا جھوٹے خدا۔ اس پارے کی ابتدا میں چند انواع ذکر فرمائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے کمال قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، یا وہ رب جس نے آسمان اور زمین بنائے، عظیم ترین اشیاء بنائیں جو دیکھنے میں آتی ہیں، مشاہدے میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہیں یا وہ رب جس نے آسمان اور زمین جیسی عظیم اور عجیب مخلوق بنائی۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے، یہ تمہاری قدرت میں نہ تھا کہ تم پانی سے اتنے درخت اگاتے اور اتنے باغ بناتے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کیا یہ دلائل قدرت دیکھ کر ایسا کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اللہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں، جو اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں وہ سیدھی راہ سے دور ہٹے ہوئے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی، رہنے کے لیے زمین بنائی۔ وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ میں نہریں نکالیں۔ وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے لنگر بنائے۔ وزنی پہاڑ زمین پر بنائے۔
جو زمین کو جنبش اور حرکت سے روکتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی، رکاوٹ رکھی۔ یہاں بحرین سے مراد میٹھا پانی اور نمکین پانی ہے۔ یہ پانی کے دونوں ذخیرے دنیا میں ہیں۔ نمکین پانی کو ہمارے عرف میں سمندر کہتے ہیں، جہاں نمکین پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، اور میٹھے پانی کا جہاں ذخیرہ ہوتا ہے اسے ہم دریا کہتے ہیں۔ پھر دریا سے نہریں نکلتی ہیں، پہاڑوں سے چشمے بہتے ہیں، کنویں کھودے جاتے ہیں۔ جو کنویں کھودے جاتے ہیں اس میں بھی دو قسم کے پانی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان دونوں پانی کے ذخیروں کے درمیان میں ایک حاجزہ آڑ رکاوٹ رکھی کہ کھاری میٹھے ملنے نہ پائیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں، جو اپنے رب کی توحید اور اس کے قدرت و اختیار کو نہیں جانتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ جاہل ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے۔ اللہ تعالی دعائیں سنتا بھی ہے اور دعائیں قبول بھی فرماتا ہے، حاجت روائی فرماتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دیتا ہے برائی تکلیف۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے کہ تم زمین میں سکونت کرو، رہو، اور کرنن بعد قرن، اس میں متصرف رہو، یعنی تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد زمین میں رہے گی، وہ مر جائے گی، ان کی اولاد رہے گی۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم دھیان کرتے ہو، سوچ و فکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ امن یہدیکم، یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، تمہارے منازل اور مقاصد کی راہ دکھاتا ہے۔ فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کی اندھیریوں میں ستاروں کے ذریعے تمہیں راستہ دکھایا جاتا ہے، علامتوں اور نشانیوں کے ذریعے تم راستہ سمجھتے ہو۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی، یعنی بارش سے پہلے ایسی ہوائیں آتی ہیں جو بارش کی خبر دیتی ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے برتر ہے، پاک ہے۔ امن یبدأ الخلق، یا وہ جو مخلوق کی ابتدا فرماتا ہے، پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ بنائے گا اس کی موت کے بعد۔ اگرچہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کے کفار مقر اور معترف نہ تھے، کافر نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں، لیکن جب اس پر براہین قائم ہیں، دلائل موجود ہیں، تو ان کا اقرار نہ کرنا اور نہ ماننا کچھ قابل لحاظ نہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بلکہ جب وہ ابتدائی پیدائش کے قائل ہیں، جب یہ مانتے ہیں کہ پہلے اللہ نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو انہیں اعادے کا قائل ہونا پڑے گا، انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا، کیونکہ ابتدا اعادے پر دلالت قویہ کرتی ہے، یعنی پہلی مرتبہ جو بنانے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ بھی بنانے پر قادر ہے، یعنی یہ اب انکار نہیں کر سکتے، ان کے پاس انکار کا کوئی عذر نہیں۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے۔
آسمان سے بارش اور زمین سے نباتات. آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، اس سے بھی نباتات، پھلوں پھولوں پر اثرات ہوتے ہیں. زمین سے اللہ تعالیٰ تمہیں کتنے پودے، کتنے درخت، کتنے پھل، کتنے پھول، کتنی سبزیاں، کتنے اناج، کتنے میوے دیتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ فرمائیے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس دعوے میں دلیل لاؤ کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں. تو بتاؤ جو صفات اور جو کمالات ابھی ذکر کیے گئے وہ کس میں ہیں؟ اور جب اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں تو پھر کسی دوسرے کو کس طرح خدا الہ معبود تم ٹھہراتے ہو؟ یہاں ہاتھو برہانکم فرما کر ان کے عجز اور بطلان کا اظہار منظور ہے. یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ تم دلیل لے کر آؤ، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ہاتھو برہانکم، دلیل لاؤ، یہ کہہ کر اس بات کا اظہار کیا گیا کہ یہ عاجز ہیں اور ان کے دعوے جھوٹے ہیں. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ فرمائیے خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے مگر اللہ. یعنی ذاتی غیب جاننے والا صرف اللہ ہے، وہی جاننے والا ہے غیب کا، اس کو اختیار ہے جسے چاہے بتائے. چنانچہ اپنے پیارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے. اور بھی کئی آیات ہیں جن میں اپنے پیارے رسولوں کو غیبی علوم عطا فرمانے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. خود اسی پارے میں اس سے اگلے رکوع میں موجود ہے وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جتنے غیب ہیں آسمان و زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب لوح محفوظ میں ہیں. لوح محفوظ میں کیوں لکھا گیا؟ میں اور آپ اس لیے لکھتے ہیں کہ کہیں بھول نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کا علم تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. یہ لوح محفوظ میں لکھا گیا اللہ کے پیاروں کے لیے، جس کی رسائی ہوتی ہے، جو دیکھتا ہے وہ لوح محفوظ سے پڑھ کر علوم غیبی حاصل کرتا ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا، اور انہیں قیامت قائم ہونے کا علم و یقین حاصل ہو گیا جو وہ اس کا وقت دریافت کرتے ہیں. یعنی جب کافروں نے کہا کہ ہمیں بتائیے قیامت کب آئے گی، تو فرمایا گیا کہ یہ قیامت کو مانتے ہی نہیں ہے. کیا قیامت قائم ہونے کا انہیں علم اور یقین حاصل ہو گیا کہ سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ بل ہم فی شک منہا، کوئی نہیں، وہ اس کی طرف سے شک میں ہے، یعنی انہیں ابھی تک قیامت کے آنے کا یقین نہیں ہے. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں. سورۃ النمل کا 5واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے.